اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں اکثر آپ کے سوال ہیں جن پر بات ہوگی، خاص طور پر جن لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوتا ہے، تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر فاقہ کشی یا قرضے چڑھ جاتے ہیں، تو اس کاروبار کو واپس کیسے لایا جاتا ہے اور اس پہ عروج کیسے لے جاتا ہے، اس پر ایک سوال بھی ہے۔ عزیزم، میں نے آپ کے متعلق 1 سال پرانی ویڈیو دیکھی ہے، اس سے آپ کا نمبر ملا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، وہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، وہ کچھ عرصہ تک چلتا ہے، پھر اچانک ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، قرض چڑھ جاتا ہے اور نوبت فاقوں پر آ جاتی ہے۔ 4 دفعہ اس قسم کا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، 4 بچے ہیں۔ اس کے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں عمل کے عوض میں تو آپ ضرور کریں۔ بد نصیب کا بد نصیب بیٹا، فیصل آباد سے۔ اس دوست نے مجھے اپنا نام بھی بتایا، تو نام لینا پسند نہیں کروں گا میں، کیونکہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس بندے کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بندہ کچھ سفید پوش بھی ہے اور دیندار بھی ہے، کیونکہ کل میں نے اس سے خود کہا تھا، میں نے کہا میری طرف سے یا میرے چینل والے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، میں آپ کا نمبر وہاں پر اناؤنس کر دوں گا، تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈونیٹ بھی کریں گے۔ میری محبت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا کام چل جائے گا۔ تو اس نے مجھے کہا پیر صاحب صرف مجھے آپ کوئی عمل بتا دیں، آپ کے عمل کے اندر اتنا دم خم ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کے دم کے اندر، اللہ رب العزت نے آپ کی آواز کے اندر تاثیر رکھی ہے، میرے بچے کا علاج اس سے ہو جائے گا۔ تو میں تابع دار ہوں، اگر میرے عمل بتانے سے آپ کی دنیا بن جائے گی، آپ کے بچے کا رزق کھل جائے گا، تو مجھے اس سے سستا سودا اور کیا چاہیے۔ میرے محترم، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں، اس قسم کا جادو جس کے اوپر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے جب جادو کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ عاملین آپ کو نہیں بتاتے اس طرح کی چیزیں، اور پھر آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یقیناً پیسے ہم بھی لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتے، الحمدللہ محنت کرتے ہیں اس کے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا دماغ سن ہوتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، کاروبار یا اس بزنس کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، نیند پوری نہیں ہوتی، رات کو نیند آتی نہیں، صبح نماز یا اذان کے ٹائم اس کو نیند آتی ہے، پھر دن کو سویا رہتا ہے یا سوئی رہتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا معدہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان عمل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر مرد ہے تو کسی مسجد سے اس کو غسل کرایا جائے، مسجد کے ساتھ جو واش روم بنے ہوتے ہیں، یا پھر دریا سے یا پھر چشمے سے اس کا وہ کیا جائے۔ اگر خواتین ہیں تو اس سے پانی لے جایا جا سکتا ہے، مطلب چشمہ اگر آپ کے نزدیک ہے تو اس سے پانی لے لیں، دریا کا پانی صاف ہے تو تب پانی لیں، ورنہ آج کل کے دریاؤں کے پانی بھی پنجاب کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کسی مسجد سے ایک بالٹی بھر لیں، اس کے اندر اور پانی آپ ڈال کے مسجد کے اندر اس کے عوض میں کچھ پیسے آپ گلے کے اندر ڈالیں، جو پانی آپ مسجد کی ملکیت سے لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ ڈال دیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے اس کو غسل کروانا ہے۔ غسل کروانے کے بعد آپ کو اچھی سی خوشبو اس کو لگا دیں، ایک مصلے پر اس کو بٹھا دیں۔ اس کا علاج کوئی بھی کر سکتا ہے، کوشش کریں کہ اس سے علاج خود نہ کروائیں۔ اگر وہ مریض خود کرنا چاہتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے اوپر جادو کے معاملات سختی کے ہوتے ہیں تو وہ مریض اپنا علاج خود نہیں کر پاتا، کیونکہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا دماغ ادھر ہوتا ہے، اس کا دماغ سن ہوتا ہے، پیچھے سے اس کو قابو کیا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا توجہ اس کے اوپر نہیں ٹکتی۔ اس وجہ سے جو اس کے لواحقین ہیں اس میں سے اس کی ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، بچے اس کے کر سکتے ہیں، بہن بھائی اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو مصلے پر بٹھا دینا، خوشبو لگا دینی ہے، اپنے اوپر بھی خوشبو لگا کے اپنا کڑا آپ نے لگانا ہے، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ وہ کر دیں گے، پھونک مار دیں گے۔ جب آپ پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے 1 بوتل پانی کی، وہ بھی آپ 7 مسجدوں سے لے لیں پانی، یا پھر 3 مسجدوں سے، یا پھر 5 مسجدوں سے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ تھوڑا تھوڑا 1 بوتل کے اندر جمع کرتے جائیں۔ مثال کے اندر ایک مسجد میں آپ گئے، تھوڑا سا پانی وہاں سے آپ نے لیا، دوسری مسجد سے، اس طریقے سے ایک ہی بوتل کے اندر آپ نے لینا ہے، الگ الگ پانی نہیں لینا، 1 بوتل کے اندر مکس کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد ایک تیل کی بوتل آپ نے لینی ہے، مریض کے سامنے رکھ دینا ہے، مریض کو سامنے بٹھانا ہے، اس کی آنکھیں بند بھی کروا سکتے ہیں، آنکھیں بند نہ کروائیں،
کیونکہ جب جادو سخت ہوتا ہے تو اس کے اوپر حاضری کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں، تو آنکھیں بند کروا لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات الجھ جائیں۔ 3 مرتبہ بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ 11ویں پارے کے شروع میں پہلا پاؤ جو اس کا نزدیک سے ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ آخری جب سورۃ ختم ہوتی ہے سورۃ توبہ کی، یہ آخری 2 آیات ہیں لقد جاءکم رسول۔ آپ نے یہ آیتیں 313 مرتبہ تھوڑی سی آواز میں پڑھنا تاکہ وہ مریض آپ کی آواز سن لے، اور مکمل تجوید کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ پڑھ رہے ہوں اس کے اندر آپ کی غلطیاں نہ ہوں۔ جب آپ پڑھ لیں ہر دفعہ بسم اللہ آپ نے ساتھ پڑھنا، پڑھنے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اس کی پھونک مارنا ہے۔ پہلے دائیں کان میں 3 بار پھونک مارنا ہے، پھر الٹے کان میں 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنا ہے۔ جب آپ پھونک ماریں گے تو اس وقت آپ نے کوئی بات چیت اس سے نہیں کرنی۔ پھونک مارنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس کے اوپر چھڑکائیں، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دیں، جو بوتل والا پانی 7 یا 3 یا 5 مسجدوں کا پانی آپ کے پاس ہوگا، اس کے اندر تھوڑا سا آب زمزم شریف کا پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب اس کے اوپر چھڑکائیں وہ پانی نیچے نہیں گرے۔ آپ پانی اس کو پلانے کے بعد 10 یا 15 منٹ کے لیے اس کو آپ آرام کرا دیں۔ اس کو نیند آتی ہے تو سونے دیں، نیند نہیں آتی تو ویسے وہ کمر سیدھی کر لے۔ اس کے بعد آپ اس کو چپل اتار کے 10 سے 15 منٹ آپ اس کو چکر لگوائیں پیدل کے۔ یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے یا چوتھے دن مریض آپ کا خود آپ کو بتائے گا کہ میں اپنے بزنس کی طرف جاتا ہوں، میں اپنے کام کی طرف جاتا ہوں۔ اسی کی طرح اگر اس کی دکان ہے، کوئی شاپ ہے، اس کے اوپر جا کے آپ نے اندر کی طرف چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا دینا، پھر اس کے بعد دکان اس کی بند کر دینی ہے۔ اگر دکان اس کی کھلی رہتی ہے تو وہ خود ڈسٹرب ہے، تو چاروں طرف آپ نے اوپر کی طرف جو کونے بنے ہوتے ہیں تاکہ وہ پانی نیچے نہیں گرے، تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے چھڑکا دینا ہے۔ یہ سب سے بہتر جو شاور ہوتا ہے، جو ٹیلر وغیرہ کے پاس پڑا ہوتا ہے، نائی کے پاس ہوتا ہے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کے اندر یہ پانی ڈال کے آپ چھڑکاؤ اس سے کر سکتے ہیں چاروں کونوں میں۔ یہ عمل اگر آپ نے 11 یا 21 دن آپ نے کر لیا، انشاءاللہ مریض آپ کو بھی بتائے گا، آپ اس فقیر کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے صدقے کا عمل ضرور کرنا ہے، کوئی بھی صدقے کی چیز آپ اللہ کے راستے میں ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے کہتا ہوں، کاروبار کے اندر اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کو آپ پارٹنر کے طور پر استعمال کریں۔ 5%، 10%، 20% جتنا آپ بآسانی دے سکتے ہوں آپ کر کے دیکھیں۔ اس کو روزانہ پھر پابندی سے دیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں 5 روپے یا 10 روپے اللہ کو دے دیں، یا پھر آپ 1000 روپے کماتے ہیں تو اس میں 50 یا 100 روپے بنیں گے۔ اگر 10% ہے تو 100 روپے بنیں گے، 5% ہے تو آپ کے 50 روپے بنیں گے۔ اس طریقے سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ کسی کو اس کے کھانا کھلا دیں، یا کسی کو ویسے آپ مدد کر دیں۔ آپ صرف اس کو 1 مہینہ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے اوپر انشاءاللہ نوٹوں کی بارش کر دے گا۔ مجھے امید ہے جو بھائی کا سوال تھا اس پر اس کو جواب مل گیا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر شاہ صاحب ایک ویڈیو بنائیں جس میں بتائیں جادو کرنے اور کرانے والے کو آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم یا محترمہ ہے، اس پر ایک ویڈیو تفصیلی بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کر دیکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ السلام علیکم مرشد بلال جی، میں نیپال سے ہوں، آپ سے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اہم ٹاپک پر بات آپ سے کرنی ہے۔ آپ میرے واٹس ایپ پر وائس میسیج میں آپ اپنا مسئلہ شیئر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، کیونکہ کال میں نہیں سنتا، کال پر تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ کے اور آپ کے اہل و عیال پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹائٹل میں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بس آپ خود پیارے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو پیارا لگتا ہوں۔ بہرحال وہ جوانی کی تصویریں ہیں تو اس وجہ سے جوانی تو پھر جوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو بہت سارا رزق حلال نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کی خاص طور پر مدد کرنی چاہیے جو لوگ خوددار ہیں یا پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفید پوش۔ اللہ رب العزت ان کی مدد نصرت فرمائے۔ بس جماعت پارا خاص دعاؤں کا ادا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔